ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ ویسے تو جو دعائیں وظائف میں بتایا کرتا ہوں اس کی عمومی اجازت ہوتی ہے، اسپیسیفک کسی ایک کو اجازت دینا ضروری، کسی ایک کو دے بھی دی تو آپ جتنے بھی لوگ سنتے ہیں تو میری طرف سے سب کو دلی اجازت ہوتی ہے، وہ میرے جو وظائف کر سکتے ہیں، اگر وہ سیم ان کا مسئلہ ہے تو بالکل کر سکتے ہیں۔ شیف کے حوالے سے اس میں تو آپ تمام ناظرین نوٹ کر لیں کہ میرا خیال نہیں کہ کوئی وظیفہ ایسا ہو کہ جہاں درود شریف نہ ہوتا ہو۔ یہ انڈرسٹوڈ بات ہے کہ درود شریف اول آخر ضرور ہوتا ہے، عام طور پہ 11 دفعہ درود شریف بتایا جاتا ہے، اگر کبھی نہ بتایا ہو تو آپ درود شریف ضرور شامل کریں، اور اگر بعض ایسے وظائف ہوتے ہیں جس میں درود شریف نہیں پڑھنا ہوتا تو وہاں تصریح کر دی جاتی ہے کہ اول آخر درود شریف نہیں ہے۔ بس اوقات بعض دشمنوں کے لیے پڑھا جاتا ہے اور غیظ و غضب کے لیے پڑھا جاتا ہے، بعض وظائف ایسے ہیں کوئی کڑوی چیز منہ میں رکھ کے پڑھی جاتی ہے، اور درود شریف تو رحمت للعالمین کا تذکرہ ہے تو وہاں غضب میں رحمت کو کیوں ملائیں؟ اس لیے وہاں جو ہے مشائخ سلسلہ کہتے ہیں درود شریف نہ پڑھیں، یہ غیظ و غضب کے ساتھ جو ہے آپ یہ ورد کریں تاکہ اللہ کا غضب اس دشمن پہ ٹوٹے، تو وہ خاص تو اس کی تصریح کر دیتے ہیں۔ لیکن عام طور پہ اگر میں نہ بتاؤں تو پھر آپ انڈرسٹوڈ سمجھ کے درود شریف لازمی شامل کریں، کیونکہ درود شریف کی برکت سے تو وظیفہ آپ کا قبول ہونا ہے اور اللہ کے جو شرف قبول نصیب ہوگا، تو درود شریف جو ہے آپ بالکل اس میں پڑھیں۔ دیکھو یہ وظائف ہم تو تبھی نفع دیتے ہیں جب اندر کے تصورات جو ہے وہ اللہ کے بارے میں پاکیزہ آپ کر لیں، اللہ کے قرب کی تڑپ پیدا رکھ کے اب وظائف کرو گے تو وظائف کا نور تو تب اترتا ہے۔ اندر سے ہماری حالت یہ ہوتی ہے ہم جو ہے وہ خدا بیزار ہو کے چلتے ہیں اور زبان سے تسبیح کر کر کے خدا کو پانا چاہتے ہیں، اللہ تو زبان ہی ہمارے قلب کو دیکھتا ہے۔ اس کے جہاں تک فضائل و فوائد کا تعلق ہے، اس کا ایک سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ دل کی مراد اگر کسی کی ہے وہ اس کے ذریعے سے پوری ہو جاتی ہے، اور آج دل کی مرادیں ہر ایک کے دل میں مچلتی ہیں۔ کوئی چاہتا ہے کہ من پسند میری شادی ہو جائے، کوئی چاہتا ہے یار میرا کاروبار ترقی کر جائے، کوئی چاہتا ہے کہ یار مجھے ملازمت اچھی مل جائے، کوئی چاہتا ہے کہ یار میرے باس کے نظر میں جو وہ میں ان کا مزور نظر ہو جاؤں تاکہ زیادہ کام مجھے جاب میں ملے۔ یعنی دنیاوی منافع کی بات کر رہا ہوں کہ دنیاوی منافع انسان کتنے سوچتا ہے، تو دل کے اندر بعض مرادیں ایسی ہوتی ہیں بس وقت اس مراد کو اپنے دوستوں بہنوں بھائیوں سے شیئر بھی نہیں کر سکتا، اندر ہی اندر وہ انسان کی تمنا مچلتی ہے، تو اس کے لیے زبردست تاثیر ہے کہ انسان جو پاک صاف ہو کر خوشبو لگا کے خلوت میں چلا جائے تنہائی میں، اور وہاں 2 رکعت نماز نفل ادا کرے۔ 2 رکعت نماز نفل حاجت ادا کرنے کے بعد یہ جو اسم ہے اس کو 101 مرتبہ ورد کرے، صرف 101 مرتبہ یا 202 مرتبہ جو طاقت ہو، 202 مرتبہ کا دی بیسٹ ہے، یہ اس کی میکسیمم تعداد، تو 202 مرتبہ جو ہے آپ اس کا ورد کریں۔ ورد کرنے کے بعد صدق دل سے اللہ سے دعا کریں، انشاءاللہ لکھا یہ ہے کہ 21 دن نہیں گزرتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی سے بڑی بھی دل کی مراد پوری کر دیتے ہیں۔ یہ مہم تو یا مہیمینو کے ساتھ اب اس کو پڑھیں، اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیم بھی پڑھ لیں۔ دنیا کے مسائل ہیں، ہم لوگوں کے مسائل ہیں یہ، اور لوگوں کو گھر بیٹھے اپنے لیونگ روم میں، اپنے بیڈ روم میں، ٹی وی کے اوپر، فون کے اوپر یہ مسائل کا حل یوں مل جاتا ہے، اور ماشاءاللہ اللہ آپ کو کیا کہہ سکتا ہوں، زندگی دے اور صحت دے اور تندرستی دے اور ایسے ہی رکھے ہمیشہ۔